السلام علیکم مناج. یہ واقعہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ بذات خود میرے ساتھ ہوا. میں آپ کی شوز اینڈ سٹوریز کو کافی ایک ٹائم سے فالو کر رہا ہوں. واقعہ کچھ یوں تھا کہ یہ بات ہے 2005 کی، جب میں نے نیا میٹرک کے بعد بس شوق ہوا جاب کرنے کا. تو شارع فیصل پہ جو ہے وہ کافی سارے کال سینٹرز تھے، ان میں سے کسی ایک میں ہو گیا میرا. تو رمضان کے دن تھے اینڈ میں نئی بائک رائڈ کرنا سیکھ رہا تھا. 15 واز مائی ایج. اور میں تھا اور میں جن اپارٹمنٹس میں رہتا تھا نارتھ ناظم آباد میں، وہاں پر جو ہے وہ میرا ایک دوست تھا. ہم دونوں جو ہے ساتھ جایا کرتے تھے. تو بہرحال اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ گھر سے مطلب اس طرح کوئی اجازت نہیں تھی کنوینس کی. موسٹلی یہ ہوتا تھا اس ٹائم پہ، ہم لوگ 2005 کی بات ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ زیادہ تر سفر کرتے تھے، یا بائک شائک بہت ہی کم ہوتا تھا کہ مل جایا کرتی تھی. تو ہمارے محلے میں ایک اسٹیشنری کی شاپ تھی اور اس کا جو اونر تھا وہ ہمارا بہت اچھا دوست تھا. اس کے پاس بائک ہوتا تھا تو بھائی ہم نے اس کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ کال سینٹرز میں موسٹلی نائٹ شفٹ ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کہ یار رات کو تمہیں نہیں ضرورت ہوگی بائک کی تو ہمیں دے دیا کرو، ہم پیٹرول وغیرہ کا کر لیں گے نظام. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری. تو اب رمضان کے دن تھے اور ایز یوزول میں جو ہے وہ بائک چلانا سیکھ رہا تھا. تو ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے یا واپسی پہ کسی ایک اس پہ جو ہے وہ میں رائڈ کرتا تھا بائک. تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار سحری باہر کریں گے اور جلدی آف کر کے ہم تقریباً 2:15 بجے ہم نے عائشہ منزل کے پاس آ کے جو ہے وہ ہوٹل پہ سحری کی. اور ایز یوزول مطلب پونے 3 بجے کا ٹائم تھا کہ ہم مطلب فری ہو گئے تھے. تو ہم نے سوچا چلو ایریا کی طرف چلتے ہیں. تو میں خیر بائک پہ جا کے خود بیٹھ گیا. میں نے بائک سٹارٹ کی تو اس ٹائم میں اور میرا جو فرینڈ تھا اس کے بیچ میں ہم تھوڑی سی ہو جاتی جس طرح لڑکوں میں. تو اس نے بولا نہیں یار تم نہیں چلاؤ گے میں چلاؤں گا، اور میں نہیں چلاؤ گا تم چلاؤ گے. تو اتنی بحث میں جا کے بائک پہ بیٹھا، میں نے اگنیشن آن کیا، میں نے بائک کو کک مارا، بائک سٹارٹ ہو گئی ہے نا. جسٹ کلچ دبایا اور میں نے گیئر میں دیا بائک، اینڈ ہی واز لائک بھائی یہ تو چلا جائے گا. تو وہ آ کے پیچھے بیٹھ گیا. اچھا یہ والا جو روڈ ہے فرام عائشہ منزل ٹورڈز 5 اسٹار چورنگی، اس پہ کافی سارے واقعات بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں. اور آئی ہوپ کہ یہ اسٹوری جب آپ شیئر کریں گے تو مائٹ بی پاسبل کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ میں کس جگہ کی بات کر رہا ہوں. اینی ویز میں نے بائک کو پہلا گیئر دیا ایز آئی واز لرننگ ہاؤ ٹو رائڈ. تو مطلب بس وہ چلی نا بائک. تو اس ٹائم پر جو بیچ والا جو آپ اس کو ڈیوائڈر کہیں، 2 روڈس کو سپریٹ کر رہا تھا. ابھی تو خیر وہ چینج ہو گیا، پہلے وہ کافی اونچا سا تھا. ہم نے مطلب وہ بالکل عائشہ منزل پہ لیفٹ پہ اسلامک ریسرچ سینٹر ہے وہ کراس کیا، جا رہے سکون سے جاتے جاتے نا. تو بیچ میں ایک چورنگی آتی ہے جو اب سگنل ہو گیا طاہر ولا. بس اس جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ جیسے ہم نے کراس کیا نا تو بائک واز لائک 30-40 کی اسپیڈ پہ تھا اور بالکل مڈل آف دا روڈ تھا نا. اور مطلب میں سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے بس میری نظر پڑی لیفٹ سائڈ پہ روڈ کے. اور مطلب ان اے گلانس میں نے
یہ نوٹس کیا کہ بھائی دیر از سم ون اسٹینڈنگ. اور وہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ اس لمحے میں نے کیا دیکھا کہ انتہائی خوبصورت لڑکی جو کہ بالکل جس طرح نیولی شدہ سے شادی شدہ جو ہے وہ لڑکیاں جس طرح کپڑے پہنتی ہیں بہت کام والے اور اس طرح کے, اور زیور میں وہ مطلب لدی بھی اس کے مطلب باقی یہ تھا کہ اس کے بال جو تھے وہ بہت عجیب طرح سے مطلب اسٹریٹ تھے نا, کھلے ہوئے تھے. اور شی واز اسٹینڈنگ اور اس کی گردن ایک طرف جھکی ہوئی تھی, اور اس وقت جتنا میں نے جو نوٹ کیا وہ جو ہاتھ اس کے تھے وہ نارمل انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اس کے یہاں سائڈ تک آتے ہیں, لیکن اس کے ہاتھ جو ہے نا جو میں نے اس ٹائم نوٹس کیا وہ اس کے گھٹنے سے بھی نیچے تھے. اور بس یہ میں نے دیکھا ہے. اور میں نے کیا کیا ہے کہ بائک کو جو ہے وہ ایک روڈ کے بالکل رائٹ سائڈ کی طرف آہستہ آہستہ مڈل سے رائٹ کی طرف کرنا شروع کیا. اتنی دیر میں میرے دوست کی نظر جو ہے وہ اس کے اوپر پڑی. اب شیطان کبھی بھی کسی کا بھی کسی وقت جاگ سکتا, لیکن بہرحال میں نے بڑوں سے آگے پیچھے یہ وہ دست سنا تھا کہ جو ہے ادھر ہوتے ہیں واقعات, تو میرے سب کانشیس میں یہ کہیں نہ کہیں چل رہا تھا کہ بھائی دس از ناٹ گڈ. اب ہوا یہ کہ جب اس کی نظر پڑی تو بھائی ایز یوزول کہ یار یہ تو مطلب لڑکی اور یہ اور وہ مطلب بائک روکو, بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو میں نے اس کو بولا یار تم اس کی طرف مت دیکھو, جسٹ کانسنٹریٹ آن دی ادر سائڈ آف دا روڈ, اور مطلب ہم نے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہے ابھی. بس یہ میں اس کو بتا ہی رہا تھا. میں نے اس کو صرف مطلب تھوڑا غصے سے بولا کہ یار مت دیکھ اس کی طرف, جس طرح مطلب ہوتا ہے آپس میں دو لڑکے. اور بس میں نے وہ کراس کیا تو میں نے تو نہیں دیکھا اس کو, بٹ ہی ہیڈ این آئی کانٹیکٹ, اور ایک دم سے وہ موٹر سائیکل پہ اچھلا. اس نے مجھے اتنی زور سے پکڑا اور بس اس نے بولا مجھے روشنی میں لے چلو, مجھے روشنی میں لے چلو, مجھے روشنی میں لے چلو. اور آپ یقین کریں کہ ایک نیا موٹر سائیکل چلانے والا لڑکا اس وقت وہ کراچی کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا رائڈر بنا ہوا تھا. کسی طرح میں نے بائک جو ہے وہ 5 اسٹار چورنگی پہ لا کے پھینکی ہے. اس ٹائم پہ 5 اسٹار چورنگی پہ کارنر پہ بلز کر کے ایک ریسٹورنٹ تھا. پہلے وہ حیدری پہ تھا, پھر وہ ادھر شفٹ ہو گیا تھا. اینی ویز ہم وہاں جا کے بس میں نے بائک پھینکی ہے, ہم دونوں فٹ پاتھ پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تو ان کا جو اونر تھا وہ آیا ہمارے پاس میں, بولا وہی سب خیریت ہے, کیا ہے کیا نہیں. تو ہم نے اس طرح ان سے یہ واقعہ شیئر کیا. اچھا اس وقت تک مجھے بھی یہ چیز نہیں سمجھ آئی کہ میرے دوست کو کیا ہوا. مجھے یہ لگا کہ شاید اس کے اوپر آ گئی ہے یا کچھ ایسا, مطلب مجھے فیل ہوا کہ یار اب شاید ہم دونوں نہیں بچیں گے, کیونکہ اس کی جس طرح وہ چیخا اور جس طرح سے وہ مطلب اس کا ایک تھا نا کہ بس مجھے روشنی میں لے چلو, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, مجھے کچھ نہیں دیکھنا. آنکھیں اس نے بند کی ہوئی اور مجھے اس نے بہت ٹائٹ سے پکڑا ہوا تھا. بعد میں اس نے جب ہم وہاں سب ہو گیا, نارمل ہوا, اس کو پانی شانی پلایا, سارا کچھ ہوا, پھر اس نے بتایا, اس نے بولا تجھے پتا ہے کہ ہوا کیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا, مجھے صرف یہ تھا کہ میں نے تمہیں منع کیا, اور جیسی میں نے تمہیں منع کیا اور اس کے بعد جیسی میں نے اس جگہ کو کراس کیا اور تم مطلب بالکل عجیب ویئرڈ ہو گئے, چیخنے لگے, اور تم مطلب مجھے بہت زور سے تم نے پکڑ لیا. تو اس نے کہا یار کہتا ہے کہ بس جیسی بائک گزری ہے اس کے پاس سے, میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا, اس نے دیکھتے دیکھتے اپنی گردن پوری 3D ڈائریکشن میں گول گھما دیا. اب یار کوئی نارمل بندہ اپنی گردن کس طرح سے پوری گول گھما سکتا؟ نہیں گھما سکتا نا, کیسے کو گھمائے. تو ابھی بھی یہ سناتے ہوئے واقعہ میں I can feel goosebumps. یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا میرے ساتھ پرسنلی, جو میں نے سوچا کہ یار کافی ٹائم سے میں آپ کی سٹوریز جو ہے سن رہا ہوں, آپ کی پوڈ کاسٹ کو فالو کر رہا ہوں, تو آج مجھے موقع ملا کہ میں اپنی سٹوری آپ سے شیئر کر سکوں.
سلام مناج، میرا نام وقار ہے اور میں امریکہ میں رہتا ہوں. میں نے آپ کو بھی پہلے کچھ ای میلز بھیجی ہیں اپنے انسیڈنٹس کی، لیکن یہ میں آپ کو پہلا وائس میسج کر رہا ہوں. انسیڈنٹ کے بارے میں یہ ہوا تھا تقریباً 2015 میں. ایک لڑکا تھا جو بھی یہیں رہتا ہے امریکہ میں نیئر واشنگٹن ڈی سی. وہ میرا دوست بنا تھا اراؤنڈ 2010، پاکستانی لڑکا. تو ہماری دوستی اچھی تھی، ہم ملتے تھے مہینے میں 1-2 دفعہ ود ادر گروپ آف فرینڈس. اور پھر ایک دفعہ اس نے مجھے میسج کیا کہ میرے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے میری امی کی، تو تم میرے گھر آ سکتے ہو، میں تمہیں کوئی چیز دکھانا چاہتا ہوں. تو وہ اپارٹمنٹ میں رہتے تھا اس وقت. تو جب میں اس کے اپارٹمنٹ میں گیا تو وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور اس نے دیوار کی طرف پوائنٹ کیا کہ دیکھو. اور منہاج اس کی دیوار پہ، جیسے آپ دیوار کو فیس کرتے ہیں تو مڈ لیول میں جیسے چڑیوں کے پنجے نہیں ہوتے، ویسے انسان کے ہاتھ سے مے بی 4 گنا بڑے، لیکن وہ 3 پاؤں کے پنجے تھے اور وہ خون کے تھے. وہ چل رہے تھے اور پھر اوپر والی دیوار پہ جا کے غائب ہو گئے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، ڈر لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی امی کی طبیعت خراب تھی. مجھے پتہ نہیں کون سی بیماری تھی انہیں، اور انہوں نے کسی بابا سے کانٹیکٹ کیا یہاں پہ، اور وہ بابا ان کے گھر آئے اور ان کے تکیے میں کوئی تعویذ رکھے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. اور اس کے بعد یہ انسیڈنٹس شروع ہو گئے. اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ میری امی پوزیس بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آیا. تو ایک رات کو میں اور وہ پلے اسٹیشن کھیل رہے تھے اور اس کی امی کچھ بنا رہی تھیں، تو وہ آ کے بیٹھیں ہمارے برابر میں. وہ میرے رائٹ سائڈ پہ تھا، اس کی امی میری لیفٹ سائڈ پہ تھیں، بیٹھی تھیں. لائک میں ان کی شکل اپنی کارنر آف دا آئی سے دیکھ رہا تھا. تو ایک دم سے وہ کتے کی طرح بھونکنے لگیں. تو میں نے دیکھا انہیں، تو میں نے آج ان کی شکل جو تھی وہ ایب نارملی لمبی ہو گئی. ہیومنلی پاسبل میرے خیال سے نہیں ہو سکتا، لیکن بہت ڈرانی تھی، اور ان کی آنکھیں جو تھی وہ وائٹ ہو گئی تھیں. اور منہاج پھر وہ زمین پہ گریں، جیسے گری تھیں وہ لیٹ گئیں پیٹھ پہ اپنی. تو ان فیسنگ دا وال، لیکن وہ پیٹھ پہ لیٹی تھیں، اور وہ آرچ میں اٹھیں اور وہ کرال کرنے لگیں پورے اپارٹمنٹ میں، اور کتے کی طرح بھونکنے لگیں. تو میری تو حالت بری ہو گئی. تو میرے دوست نے کہا چلو میری ہیلپ کرو، ان کو پکڑتے ہیں. تو ہم نے ان کو قابو میں لایا، ان پہ دعائیں پڑھی، آیت الکرسی پڑھی میرے دوست نے. تو وہ پھر آئیں واپس اپنے سینسز میں، اور انہیں کچھ یاد نہیں تھا. تو اسی وقت ہم نے مولوی صاحب کو فون کیا، وہ آئے اور پھر ان پہ کوئی دعائیں پڑھی. تو میں تو چلا گیا تھا. اس کے بعد I was very scared. تو اس کے تقریباً 3-4 دن کے بعد میں گاڑی چلا رہا تھا، اور میں جیسے ہی اپنے گھر میں آیا اور میں نے ڈرائیو میں پارک کی، تو میری گاڑی پہ بہت زور سے ایک دھم سی آواز آئی، لائک میری گاڑی ہلی. تو میں سمجھا کہ میرے کوئی انجن ویجن میں پرابلم ہے. تو میں اتر کے گیا، میں نے اپنا بونٹ کھولا آگے کا، تو ایوری تھنگ واز فائن. تو پھر مجھے تھوڑی سی بدبو آئی عجیب سی. تو میں نے جا کے ایگزاسٹ کی طرف دیکھا، تو میرے پورے بمپر پہ ریڈ لکوڈ تھا، اور میں نے قریب سے دیکھا تو خون. تو مجھے تو بہت ڈر لگا. بہرحال میں نے مولوی کو میں نے فون کیا، تو وہ آئے میرے گھر نیکسٹ ڈے، اور انہوں نے مجھے کوئی دعائیں دیں پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم اب اس لڑکے سے دور رہو. تو ایور سنس دین میں نے اس سے بات کرنی تو چھوڑ دی تھی کچھ سالوں کے لیے، لیکن فیس بک پہ میرا دوست ہے ابھی تک. لیکن ٹل دس ڈے مجھے پتہ نہیں کہ اس کی ماں کا کیا ہوا، کیا حال ہے، اف شی از ایون الائیو، کیونکہ وہ کچھ لکھتا نہیں ہے. لیکن آئی ایم ویری کیوریس ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہیم، لیکن مجھے سیم ٹائم ڈر بھی لگ رہا ہے. تو دس واز مائی اسٹوری، اینڈ تھینک یو.